شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام طالبات سال اول کی اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں. انشاءاللہ آج سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر کی 10 سورتیں ہم پڑھیں گے. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن کریم کا منتخب حصہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ پہلے سورہ فاتحہ، پھر 10 صورتیں، پھر مابقیہ آدھا پارہ، اور اس طرح باقی صورتیں انشاءاللہ ترتیب پہ آئیں گے. پڑھنے کا انداز اور طریقہ اس کو سمجھ لیں آج، تو انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی کہ جس قدر حصہ ہم پڑھیں گے، چاہے وہ پوری صورت ہو. جی اب بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. جس قدر حصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا پہلے ترجمہ، اور دوسرے نمبر پر جو صورت ہوگی اس صورت کی وجہ تسمیہ، یعنی اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس صورت کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، یہ بات ہے. تیسرے نمبر پہ اس صورت کا موضوع کہا جاتا ہے، عنوان کو، ٹاپک کو. یہ بہت اہم طریقہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا اور اس کو حل کرنے کا. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک عنوان ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں سمجھانے کے لیے، کہ آپ اگر کوئی دکان میں، بازار میں، مارکیٹ میں کوئی مسالہ خریدنے جائیں، اب مسالوں کے سینکڑوں ڈبے لگے ہوئے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس ڈبے کے اندر جو مسالہ ہے وہ بریانی مسالہ ہے، وہ قورمہ ہے؟ تو اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوگا جلی حروف میں، واضح حروف میں، کہ بریانی مسالہ یا چکن قورمہ مسالہ. یہ ایک تعارف ہوتا ہے کہ اس پورے ڈبے میں اندر کیا ہے، ایک عنوان ہے. یا اسی طرح آپ نے کوئی کتاب لی تو اس کتاب پر لکھا ہوتا ہے فضائل اعمال. اب اندر اس میں سینکڑوں روایات ہے، سینکڑوں واقعات ہے، لیکن اس پوری کتاب کا ایک موضوع سامنے آ گیا کہ اعمال کے فضائل اس میں ہوں گے. اسی طریقے سے ہر صورت کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کو سمجھیں گے تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے. چوتھے نمبر پہ ہم انشاءاللہ اس صورت کا
خلاصہ کہتے ہیں کہ ساری باتوں کا نچوڑ کیا نکلا، حاصل کیا نکلا، سبق، پیغام، عبرت، نصیحت کیا ملی. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. پہلے ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ، پھر موضوع، اور پھر خلاصہ. ٹھیک ہے، تو اس سورۃ الفاتحہ میں بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں 2 باتیں الگ سے عرض کر دوں. دیکھیں، جو اضافی 4 باتوں سے ہٹ کر بھی باتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان 4 باتوں میں ہی بند رہیں گے، پابند رہیں گے. کچھ اہم باتیں، ضروری باتیں، نقطے کی باتیں، اصلاح کی باتیں، وہ الگ سے بھی آئیں گی، اس کی تشریح ہوتی رہے گی. کبھی ہم آپ سے کہیں گے فائدے کا عنوان قائم کر دیں، تو اس طرح آپ اس کو محفوظ کریں. تو ترجمے سے پہلے 2 باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس صورت کے متعلق، آپ اس کو محفوظ کر لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں. لکھیں فائدہ نمبر 1، یہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے 3 بنیادی مضامین، قرآن کریم کے 3 بنیادی مضامین یعنی توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، تینوں بنیادی مضامین یعنی توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تینوں اس صورت میں مذکور ہے. یہ تینوں اس صورت میں مذکور ہے. سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، نہیں سنا تو آج سن لیں، سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور کہا جاتا ہے علماء 30 پارے ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ اس کا ایک خلاصہ ہے. تو اب ذہن میں آتا ہے کہ کہاں 30 پارے قرآن، کہاں ایک سورت، یہ اس کا خلاصہ کیسے بنے گی؟ تو آپ کے ذہن میں اب یہ بات بیٹھ جائے کہ پورے قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں، جو بنیادی قرآن کا موضوع ہے، وہ کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ 3. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اللہ کو ایک ہی ماننا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ 3 بڑے موضوع ہیں قرآن کریم کے. اور ان تینوں موضوعات کا تذکرہ کس صورت میں آ رہا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں. تو گویا سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہو گیا. یہ بات لکھ لی؟
فائدہ نمبر 2 لکھیں کہ یہ بڑی بابرکت صورت ہے. آواز نہ یہ بڑی بابرکت صورت ہے اور اس کے پڑھنے سے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے. ہو گئی بات. اب آئیں ترجمے پہ. یہ دونوں فائدے لکھ لیے. اب ترجمہ غور سے سنیں اور لکھیں. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. جو بادشاہ ہے روز جزا کا. جو بادشاہ ہے، مالک کہتے ہیں بادشاہ کو. جو بادشاہ ہے روز جزا کا. بریکٹ میں لکھیں یعنی بدلے کے دن قیامت کا. یعنی بدلے کے دن، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بریکٹ میں لکھے اے اللہ. یہ اے اللہ بریکٹ میں لکھیں. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں.
اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی۔ ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے کی، یعنی ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب اترا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب اترا، بریکٹ میں لکھے یعنی یہود، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے کی جو گمراہ ہوئے، اور نہ ان کے راستے کی جو گمراہ ہوئے۔ بریکٹ میں لکھے یعنی عیسائی، نصارہ، عیسائی۔ تو یہود پر غضب اترا ہے، عیسائی گمراہ ہوئے ہیں، اور اہل ایمان ہم نے اللہ سے جو راستہ مانگا وہ کون سا مانگا؟ صراط مستقیم مانگا۔ اس امت کی ہدایت کا راستہ اللہ نے خود متعین فرمایا، لہذا ہم نہ یہود کے راستے پہ چل سکتے ہیں، نہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ وہ دونوں بھٹک گئے، دونوں گمراہ ہو گئے، دونوں ہدایت سے محروم ہو گئے، دونوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، دونوں نے اپنی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس امت کو اللہ نے سکھایا کہ یہ ہر وقت یہ دعا مانگے۔ اس لیے دیکھیں سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی، اور بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی۔ اللہ سے خود مانگا کہ اللہ آپ رہنمائی فرمائیں، ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے بس میں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تھا، اور باقی انشاءاللہ جو کچھ باتیں ہیں وہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ثانیہ اول عمر
2 منٹ بعد انشاءاللہ سال دوم کا سبق شروع ہوگا. سال دوم کا سبق 2 منٹ کے بعد.